اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، اس ویڈیو میں بچوں کے حوالے سے قرآنی 3 وظائف کو بیان کرنا ہے۔ اگر کسی کے ہاں ایسا بچہ ہے جو رات کو روتا ہے، یا ایسا بچہ ہے جو رات کو نہیں سوتا، یا ایسا بچہ ہے کہ جو بات نہیں کرتا یا بات کرتا ہے تو اس کی زبان پہ لکنت آتی ہے، تو یہ 3 وظائف ان بچوں کے لیے ہیں۔ اور آپ تمام مومنین سے عرض ہے کہ آپ تمام ان وظائف کو سنیں گے بھی ضرور، اور اگر آپ کے ہاں یا آپ کے ارد گرد میں، پڑوس میں، جیران میں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کے ہاں یہ 3 شکایتیں ہوں، تو قصد ثواب کی نیت سے میرے ساتھ آپ شامل ہوں گے، اور یقیناً یہ ثواب میرے استاد محترم کو بھی ملے گا، اور ہمیں بھی، اور آپ تمام مومنین کو بھی جو آگے شیئر کریں گے۔ تو آئیے، سب سے پہلے وظیفہ ہے اس بچے کے لیے جو کثیر البکا ہے، ایسا بچہ جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، خاموش نہیں ہوتا۔ تو گھر کے کسی بھی ایک فرد کو چاہیے، ماں ہو یا باپ، بہن ہو یا بھائی، اسے چاہیے کہ پہلے وہ وضو کرے اور روبہ قبلہ بیٹھ کر سب سے پہلے ایک چینی کی پلیٹ لینی ہے یا چینی کا برتن لینا ہے، اس پر سورہ یاسین کی آیت کے اس حصے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون کو اس چینی کی پلیٹ یا برتن پر لکھنا ہے۔ زعفران گھر میں ہے تو زعفران کے ساتھ لکھیں، یہ بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کسی بھی سیاہی کے ساتھ، کسی بھی قلم کے ساتھ اس پر لکھ کر، پھر جاری پانی، تازہ پاک شفا پانی کے ساتھ اس پلیٹ میں وہ پانی ڈالنا ہے۔ وہ جب پانی ڈالیں گے تو وہ جو لکھا ہے آیت قرآنی، وہ اس میں مخلوط ہو جائے گی، تو اس کا پانی کسی برتن میں، کسی گلاس میں ڈال دیں، اور وہ پانی اس بچے کو پلائیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بچہ جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَنَامُ مِنْ فَوْرِهِ بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس آیہ مبارکہ کی برکت سے، وہ بچہ خاموش بھی ہو جائے گا اور فوراً سو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ اسے بہت زیادہ رونے والے بچے کے لیے یہ ہے کہ اس آیت کے حصے کو ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون کو سفید کاغذ پر، بغیر لکیر در کاغذ پر لکھ کر اس بچے کے تکیے کے نیچے رکھیں گے، تو وہ بچہ رات کو کبھی نہیں روئے گا۔ دوسرا وظیفہ ہے اس بچے کے لیے جو رات کو سوتا نہیں ہے، تو سب سے پہلے گھر والوں میں سے، ماں باپ یا بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو چاہیے وضو کریں، اور روبہ قبلہ بیٹھ کر سورہ آل عمران کی ان آیات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا سے لے کر إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ تک لکھنا ہے۔ کس پر لکھنا ہے؟ سفید کاغذ پر، بغیر لکیر دار۔ زعفران کے ساتھ لکھیں تو بہتر ہے، اگر زعفران نہیں ہے گھر میں تو کسی بھی قلم اور سیاہی کے ساتھ لکھیں۔ یہ کس چیز پر لکھنا ہے؟ یہ سفید کاغذ پر لکھنا ہے، اور لکھ کر اسی ورق کو، کاغذ کو لپیٹ کر بچے کے اس تکیے کے نیچے رکھیں گے۔ وَوَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ يَنَامُ مِنْ فَوْرِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ ورقہ، یہ پیپر جس پر آپ نے ان آیات مبارکہ کو لکھا، اس کے تکیے کے نیچے رکھیں گے، جو نہیں سونے والا بچہ، رات کو نہیں سوتا، وہ فوراً ہی اللہ کے اذن سے سو جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی ان آیات کو ایک سفید، صاف، شفاف، پاک، نیا کپڑے کا ٹکڑا لیں، اس پر لکھ کر بچے کے تکیے کے نیچے رکھیں۔ یہ 2 طریقے ہیں۔
سفید کاغذ پر، یا بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو اس پر یہ لکھیں۔ دوسرا عمل مکمل ہوا، اور تیسرا اور آخری عمل ہے اس بچے کے لیے جو بات نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو اس کی زبان پہ لقنات آتی ہے، تو گھر کے کسی بھی فرد کو چاہیے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ کر سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر 78 تک، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں سے لے کر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، ان آیات مبارکہ کو چینی کی پلیٹ میں یا چینی کے برتن میں یا لوہے کی پتلی سی چادر ہو، شیٹ ہو، اس پر لکھنا ہے۔ چینی کی پلیٹ، چینی کے برتن یا لوہے کی پتلی سی شیٹ پر جو پاک صاف شفاف ہو، اس پر لکھنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ شہد کے ساتھ۔ شہد چاہے وہ بڑی مکھی کی ہو چاہے وہ چھوٹی مکھی کی ہو، اس کے ساتھ آپ نے ان آیات مبارکہ کو لکھ کر پھر بارش کے پانی کو اس برتن میں یا اس جو لوہے کی شیٹ ہے اس پر وہ بارش کے پانی کو ڈال کر وہ جمع کر لینا کسی برتن میں، تاکہ وہ سیاہی جتنی بھی ہوگی، مثلا وہ شہد کے ساتھ جو آیات لکھی وہ اس برتن میں جمع ہو جائیں گی۔ وہ پانی جمع شدہ جو ہے اس بچے کو پلائیں کہ جو بولتا نہیں ہے، یا بولتا ہے تو اس کی زبان میں لکنت ہے، گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کیا بول رہا ہے، تو 2-3 دنوں تک مسلسل اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پلاتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، ان آیات کی برکت سے، وہ بچہ جو نہیں بولتا وہ بولنا شروع کر دے گا۔ جس کی زبان میں لکنات ہوگی اس کی لکنات ختم ہو جائے گی۔ تو تمام صاحبان ایمان سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ سب کے بچوں کو، فیملی رشتہ داروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم